اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ بنو قریظہ کی عبرت ناک سزاؤں کے بارے میں ہے۔ وہ عبرت ناک سزائیں کیا تھیں اور بنو قریظہ کو وہ سزائیں کیوں دی گئیں، یہ سب کچھ آپ جانیں گے اس ایک ویڈیو میں۔ بنو قریظہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگا تو ایمان والے اور بنو قریظہ کے لوگ مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن غزوہ احزاب کے نازک موقع پر قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا اور اعلان کر دیا کہ ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل قریش مکہ اور بنو غطفان وغیرہ کی افواج کی مدد کی تھی۔ ان کے اس جرم کی برداشت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کے لوگوں کا احتساب کیا جائے، لہٰذا اسی کے نتیجے میں غزوہ بنو قریظہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ غزوہ بنو قریظہ سن 5 ہجری ماہ ذی القعدہ کے آخری ایام میں واقع ہوا۔ یہاں اس کے کچھ احوال پر مشتمل 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات حرب اتار دیے اور غسل فرما لیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کا سر گرد و غبار سے اٹھا ہوا تھا۔ وہ عرض گزار ہوئے، آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ میں نے ابھی نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، وہاں کا، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصف بنائے جانے پر قلعے سے نیچے اتر آئے، کیونکہ فریقین نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصف مان لیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال کو ایمان والوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ لہٰذا جب یہ غزوہ پیش آیا تو ایسے ہی کیا گیا۔ ایک خندق کھودی گئی مدینہ کے بازار میں اور سارے جنگجو مردوں کو، ان کے سارے جنگجو مردوں کو جو کہ 500 یا 600 کے قریب تھے، ان کو قتل کر کے اس خندق میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلہ فرمانے کے بعد یہ کام کیا گیا۔ ان لوگوں میں قبیلہ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب اور قبیلہ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد بھی تھا۔ یہ لوگ 600 یا 700 جوان تھے جو قتل کر دیے جانے کے بعد خندق میں ڈال دیے گئے تھے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور تم کو وارث بنا دیا ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مال کا، اور اس زمین کا جس پر تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔